بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کو اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اگست کا چل رہا ہے اور کل ہی وہ دن ہے جس دن ہم پاکستان کی آزادی مناتے ہیں۔ ناظرین، اسی مناسبت سے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر پاکستان کا یوم آزادی بھارت کے یوم آزادی سے ایک دن پہلے کیوں منایا جاتا ہے۔ حالانکہ جب ہم تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ دونوں ملک ایک ہی دن آزاد ہوئے، تو جب ایک ہی دن آزاد ہوئے یہ ملک تو پھر پاکستان ایک دن کے وقفے سے کیوں اپنی یوم آزادی مناتا ہے۔ اور ناظرین، حیرت انگیز انکشاف تو یہ کرنے جاؤں گا میں اس ویڈیو میں کہ پاکستان 14 اگست کو تو آزاد ہوا ہی نہیں، پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں یہ انکشاف دیکھیں گے کہ یہ انکشاف کس حد تک درست ہے اور اس چیز کی تہہ تک جائیں گے کہ کیا واقعی میں پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا یا یہ 15 اگست ہی کو آزاد ہوا مگر پاکستان 14 اگست کو اپنی آزادی مناتا ہے۔ اور ناظرین، اسی حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں پہلے بھی پاکستان کی آزادی کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا، جس میں ناظرین میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آخر پاکستان کس طرح آزاد ہوا اور پاکستان آزاد ہونے میں کتنا وقت لگا، اور اس حوالے سے سب کچھ بتایا تھا کہ کس طرح آل انڈیا ریڈیو، جب ریڈیو پاکستان بنا تو اس نے کیا اعلان کیا تب۔ تو ناظرین، آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو اب ناظرین آتے ہیں اس ویڈیو پر۔ تو ناظرین، ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، پاکستان کو آزاد ہوئے کل 77 سال تک کا عرصہ گزر جائے گا اور ناظرین اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشوں سے نا واقف رہے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو مناتے ہیں، جبکہ ہمارا ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی ہی تقریبات ہم سے ایک دن بعد یعنی 15 اگست کو مناتا ہے۔ اور ناظرین، اسی پر ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے تو ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا۔ تو ناظرین، اسی کا سوال اور اس کا انکشاف کرنے اس ویڈیو میں جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ اور پھر ناظرین، اسی پر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب میں نے 14 اگست 1947 کی تقویم دیکھی تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ دن تو جمعرات کا تھا اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں بلکہ 26 رمضان کی تھی۔ تو ناظرین، یہ دیکھ کر اور یہ پڑھ کر مجھے حیرت سی ہوئی، تو میں نے اس کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر ناظرین، اس کے بعد جب میں نے پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ دیکھا تو وہ ڈاک کا ٹکٹ پاکستان کے آزاد ہونے کے 11 ماہ بعد یعنی 9 جولائی 1948 کو جاری ہوا تھا۔ اور ناظرین، ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست نہیں بلکہ 15 اگست تحریر تھا۔ تو ناظرین، پھر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہی ہے۔ تو پھر ناظرین، میرے ذہن میں ایک اور سوال اٹھا کہ 15 اگست ہی تھی ہماری آزادی کی تاریخ، تو پھر ہم نے اپنے ملک کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور پھر ناظرین، یہ سوچتے سوچتے میرا ذہن پھر سے الجھ پڑا کہ آخر پاکستان کی آزادی کب ہوئی تھی؟ کیا وہ تاریخ 14 اگست 1947 کی تھی یا وہ تاریخ 15 اگست 1947 کی تھی؟ چونکہ ناظرین، اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے ہوتے تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والی پاکستان کی پہلی ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج تھی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کی بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور ناظرین، سب سے بڑھ کر یہ کہ آج تک ہم یہ سالگرہ 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب اس بارے میں تھوڑا اور گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا اور پاکستان اصل میں کب آزاد ہوا۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں مجھے سب سے اہم دستاویز یعنی 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ملا، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق اس وقت کے شہنشاہ برطانیہ یعنی جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی تھی۔
اور ناظرین اس قانون کی ایک نقل اس وقت کے پاکستان کے سیکرٹری جنرل یعنی چودھری محمد علی جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ نقل ارسال کی۔ اور ناظرین یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دی ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر ہے۔ اور ناظرین اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ حکومت پاکستان اسلام آباد کے شائع کردہ جناح پیپرز کے اردو ترجمے کی جلد سوم کے صفحہ 45 سے صفحہ 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس قانون میں واضح طور پر یہ درج ہے کہ 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرما رواں مملکتیں قائم کی جائیں گی جو بلا ترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ اور پھر ناظرین بعد ازاں اس قانون میں ان مملکتوں سے مطلب نئی مملکتیں اور مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی۔ اور ناظرین ٹرانسفر آف پاور جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر اصل تحریر کچھ یوں تھی، جس کو ناظرین آپ لوگ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کھلے الفاظوں میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کب آزاد ہوئے اور کیا کیا چیزیں ہوئیں اور کتنی ریاستیں اس میں سے بٹیں۔ اور ناظرین اس کے بعد اس قانون کے تسلسل میں جاری ہونے والے چند اور احکامات ملاحظہ ہوں گے جن کے اقتباسات اور ترجمہ ضیاء الدین لاہوری نے اپنے مضمون یعنی یوم آزادی جمعۃ المبارک 27 رمضان یا 15 اگست مشمولہ جریدہ 36 شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامعہ کراچی میں شامل کیا تھا، اور جس میں یہ لکھا تھا کہ 7 اگست 1947 کو اقوام متحدہ میں برطانیہ کے مستقل نمائندے کے نام دفتر خارجہ کا تار آیا یعنی خط آیا، جس میں لکھا تھا کہ اب وائس رائے نے تار بھیجا ہے کہ مسلمان قائدین اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دینے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے درخواست دائر کرے، اور جب پاکستان 15 اگست کو ایک آزاد مملکت بن جائے گا تو وہ اس کی توثیق براہ راست خود کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین 12 اگست 1947 کی ایک اور ہمیں اس جلد میں روایت ملتی ہے جس میں لکھا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی رکنیت کے استحقاق پر سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کے میمورنڈم کی پریس ریلیز سے ایک اقتباس شائع ہے، جس میں لکھا ہے کہ قانون آزادی ہند قرار دیتا ہے کہ اگست 1947 کی 15 تاریخ کو انڈیا میں 2 آزاد مملکتیں بلا ترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے قائم ہوں گی۔ کیونکہ ناظرین اب ہم اس عنوان کی طرف چل ہی بڑے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے حکمرانوں کو اور اس وقت کے جو یہاں پر وائس رائے تھے برِ صغیر میں، ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کیا کیا چیزیں ہوئیں اس دوران۔ اب اس کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت کے سب سے مشہور کردار یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کیا مشکلات ہوئیں، تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو صفر سات پر آزاد ہوں گی، مگر ناظرین ان کے لیے مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کے درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا اور منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ بھی سنبھالنا تھا۔ تو ناظرین پھر اس مسئلے کا یہ حل نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کے درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ناظرین پھر ایسا ہی ہوا اور 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح یعنی قائد اعظم نے فرمایا کہ میں ملک معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور انڈیا معرض وجود میں آ جائیں گی۔ ملک معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ و ارفع نصب العین حاصل ہو جائے گا جو دولت مشترکہ کے قیام کا واحد مقصد قرار دیا
گیا تھا۔ تو ناظرین اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ جب وائس رائے کا پیغام آیا اور آزادی کا اعلان ہوا، اور پھر ناظرین اگلے ہی روز یعنی جمعرات 14 اگست 1947 مطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ اور ناظرین اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عوام میں ایک الگ ہی خوشی کی لہر تھی، اور جب صبح اعلان ہونے والا تھا تو صبح ہی سے اس عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھی، اور جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مخصوص بگی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا، اور اس وقت ناظرین اسمبلی کی تمام نشستیں پر تھیں یعنی بھری ہوئی تھیں، اور گیلری میں ممتاز شہریوں، سیاستدانوں اور ملکی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ اور ناظرین کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر یعنی محمد علی جناح تشریف فرما تھے، اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست رکھی گئی تھی۔ اور ناظرین دونوں اکابر نے جب اپنی نشستیں سنبھالیں تو کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ برطانوی دولت مشترکہ کی اقوام کی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاست قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے وہ ساری دنیا کی حریت پسند عوام کے لیے ایک مثال ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو سربلند رکھنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور جب ناظرین لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا یہ پیغام سنایا تو اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی الوداعی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا مانگی، اور اپنی اس تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا کہ آج میں آپ سے آپ کے وائس رائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی ڈومینین پاکستان کی حکومت کے باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور میں آپ کی ہمسایہ ڈومینین آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے جس پر میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ اور کل 2 نئی خود مختار ریاستیں دولت مشترکہ میں شامل ہوں گی۔ یہ نئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کی وارث اقوام ہیں۔ ان مکمل طور پر آزاد ریاستوں کے لیڈر بڑے مدبر ہیں، اور یہ دنیا بھر کی نگاہوں میں احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے شاعروں، فلسفہ دانوں، سائنسدانوں اور افواج نے انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان ریاستوں کی حکومتیں نہ تجربہ کار اور کمزور نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں قیام امن اور ترقی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی پوری صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ اور پھر ناظرین لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جب یہ تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے شاہ انگلینڈ اور وائس رائے کا شکریہ ادا کیا، اور انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہمارا ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا، اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے۔ اور پھر ناظرین جب اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی ختم ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک دوسرے کے ہمراہ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے، اور دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دلی روانہ ہو گئے، جہاں انہیں رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا بھی منصب سنبھالنا تھا۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام ناظرین پاکستان تھا، جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین مزے کی بات تو یہ کہ عین اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ خیر ناظرین جب یہ ہو گیا تو اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات کو لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا، اور 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی، اور ظہور اظہر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت معرض وجود میں آ جائے گی۔ اور ناظرین رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے کہ یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے،
اور پھر ناظرین انگریزی میں یہ اعلان ظہور اظہر نے اور اردو میں مصطفیٰ علی حمدانی نے کیا، اور ناظرین اس اعلان کے فوراً بعد ہی مولانا ظاہر القاسمی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آیات تلاوت فرمائی، جس کے بعد ان کا ترجمہ نشر کیا گیا، اور ناظرین بعد ازاں خواجہ خورشید انور کا مرتب کیا ہوا ایک خصوصی سازینہ بجایا گیا، اور پھر سنتوں ہاں اور ان کے ہم نواؤں نے قوالی میں علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کے چند بند پیش کیے، اور پھر ناظرین اس سب کے بعد اس نشریات کا اختتام حفیظ ہوشیار پوری کی ایک تقریر پر ہوا، اور پھر ناظرین آدھی رات کے وقت ہی ریڈیو پاکستان پشاور سے آفتاب احمد بسمل نے اردو میں اور عبداللہ جان نے پشتو میں پاکستان کے قیام کا اعلان کیا، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف قاری فدا محمد نے حاصل کیا، اور پھر ناظرین پشاور کی نشریات کا اختتام جناب احمد ندیم قاسمی کے لکھے ہوئے ایک نغمے پر ہوا، جس کے بول تھے پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو، اور ناظرین اسی وقت ایسی ہی نوعیت کا ایک اور اعلان ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے انگریزی میں کلیم اللہ نے بھی کیا، جس کا ترجمہ بنگلہ زبان میں نشر کیا گیا، اور پھر ناظرین اس کے بعد 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ آل عمران کی منتخب آیات سے ہوا، اور آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا جو نیوز ریڈر نوبی نے پڑھیں، اور ناظرین خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو ناظرین پہلے سے ہی ریکارڈ شدہ تھا، اور ناظرین قائد اعظم کی یہ تقریر میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں کہ وہ تقریر قائد اعظم نے کیسے پیش کی۔ For your expressions of goodwill and good wishes for the future of Pakistan. It will be our constant effort to work for the welfare and well-being of all the communities in Pakistan. And I hope that everyone will be inspired by the idea of public service, and they will be imbued with the spirit of cooperation, and will show their political and civic virtue which go to make a great nation. I once more thank تو ناظرین آئیے اب اس تقریر کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر قائد اعظم کا کہنے کا کیا مطلب تھا۔ تو ناظرین قائد اعظم نے عوام سے ریکارڈ کرتے ہوئے اس خطاب میں کہا تھا کہ بے پیام مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو تہنیت کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور پھر ناظرین اپنے اس خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے تمام شہریوں کو پاکستان کے خود مختار مملکت کی قیام کی مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے باشندوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اب انہیں دنیا کو یہ ثابت کر دکھانا چاہیے کہ کس طرح ایک قوم جس میں مختلف عناصر شامل ہیں آپس میں مل جل کر صلح کے ساتھ رہتی ہے۔ تو ناظرین جہاں پر میں نے آپ کو اتنا کچھ دکھایا، اتنا کچھ سنایا، اتنا کچھ بتایا، تو ناظرین اسی پر یوم آزادی کی کچھ تھوڑی سی تاریخ بھی دیکھتے ہیں اس وقت کے روزنامہ ڈان کے صفحات کی روشنی میں۔ تو ناظرین اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے، اور انگریزی زبان کے مشہور اخبار یعنی ڈان نے کراچی سے اپنے اشاعت کا آغاز کیا، اور ناظرین اس خصوصی اشاعت کی سرخی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہے گئے الفاظ میں یوں تھی کہ میں پاکستان پراسپر آلویز، اور ناظرین اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کرے۔ اور پھر ناظرین اس سرخی کے نیچے شائع ہونے والی خبر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اس تقریر کا مکمل متن درج کیا گیا تھا جس تقریر کا حوالہ ناظرین میں نے بھی آپ کو کچھ دیر پہلے دیا، اور ناظرین ڈان کے اس ضمیمے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور پیغام بھی شامل تھا جو 10 اورنگزیب روڈ نئی دہلی سے جاری کیا گیا تھا، لیکن ناظرین اس پیغام کے اجرا کی تاریخ درج نہیں ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ یہ پیغام 7 اگست 1947 سے پہلے جاری ہوا تھا، اور اس پیغام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ The first issue I am informed will appear from Karachi, the capital of Pakistan, on the 15th of August, the appointed day. یعنی ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنے کا مطلب تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلا شمارہ پاکستان کے دارالحکومت کراچی سے مقررہ دن یعنی 15 اگست کو شائع کیا جائے گا۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں
اس ویڈیو کا مقصد ہی یہ جاننا تھا کہ پاکستان آخر 14 اگست کو آزاد ہوا ہے، 15 اگست کو، اور ان دونوں تاریخوں میں آخر کیا حقیقت اور کیا سچائی ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے پھر ہم پاکستان کے کچھ سرکاری احکامات اور کاغذات میں یوم آزادی کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اس میں ناظرین اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج کی گئی تھی۔ اور ناظرین اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا، اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ اور ناظرین، ان تمام موروثات اور دستاویزی شہادتوں سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا، اور پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں ابہام نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اور ناظرین، اس بات کو تو اصل تقویت اس چیز سے ملی تھی کہ جب 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسلے یعنی 1747 کے ذریعے 1948 کی جن سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا، ان میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی تعطیل کے آگے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کہا کہ میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا اس بارے میں، تو ناظرین یہ مراسلہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ابھی اس وقت نیشنل ڈاکیومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ بھی ہے۔ اور ناظرین، جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے ڈاک کا، اس سب ناظرین میں آپ کو یہاں پر تصویر بھی لگا کے دکھا دوں گا کہ آپ کو یقین دہانی ہو جائے کہ میں اس بارے میں کافی ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد اس ٹاپک کو لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، اپنی ویڈیو پر واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد 1948 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے محکمہ ڈاک نے پاکستان کے ابتدائی ڈاک ٹکٹوں کی ڈیزائننگ اور طباعت کے کام کا آغاز کیا۔ اور ناظرین، یہ 4 ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا، جن کے ابتدائی 3 ڈاک ٹکٹ ایکسٹرنل پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے مصوروں میں رشید الدین اور محمد لطیف نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیے تھے، جبکہ چوتھا ڈاک ٹکٹ اور اس کے ساتھ شائع ہونے والا فولڈر ملک کے عظیم مصور یعنی عبد الرحمان چغتائی کی تخلیق تھا۔ ناظرین، اس کی یہ آپ تصویر اپنی اسکرین میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ ڈاک کیسا تھا۔ اور ناظرین، اس ڈاک ٹکٹ کی تصویریں دیکھ کر آپ کو بظاہر ظاہر ہو ہی گیا ہوگا کہ اس پہ کیا تاریخ لکھی ہوئی ہے پاکستان کے آزاد ہونے کی۔ خیر ناظرین، میں یہاں تک نہیں رکا، بلکہ میں نے اس کے بعد بھی کچھ اور معلومات ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور میں نے کچھ اور بھی ریکارڈ اس بارے میں کھنگالے، جس سے ناظرین مجھے یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب تبدیل ہوا۔ تو ناظرین، اس بارے میں نے ایک رپورٹ پڑھی جہاں پر یہ لکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے نیشنل ڈاکیومنٹیشن سینٹر کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد سے بات کی، اور وہاں جب کچھ لوگوں کی اس سینٹر کے ڈائریکٹر جناب قمر الزمان سے ملاقات ہوئی، جس سے ناظرین یہ رپورٹ لکھنے والوں کی رسائی اس سینٹر میں محفوظ ان فائلوں تک ہوئی، جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رہنے کے بعد اب عام عوام کے سامنے بھی کھول دی گئی ہیں۔ اور ناظرین، ان فائلوں کے مطالعے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ 29 جون 1948 بروز منگل کو کراچی میں وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس نے وزیر خارجہ، وزیر مواصلات، قانون و محنت، وزیر مہاجرین و آباد کاری، وزیر خوراک، زراعت و صحت اور وزیر داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات و نشریات کے وزیر بھی موجود تھے۔ اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کی بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے، اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ اس وقت کے گورنر جنرل یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی منظوری کے بعد ہی ہوگا۔ اور ناظرین، یہ فائل کیا تھی اور کون سی تھی، یہ بھی آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا درج تھا۔ ناظرین، جس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں لکھا تھا کہ معزز وزیر اعظم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ وہ قائد اعظم تک یہ تجویز پہنچائیں کہ ہماری یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو ہمیشہ کے لیے منائی جایا کریں۔ لیکن ناظرین، یہ بھی بتانا میرا فرض ہے کہ اس فائل میں یہ تحریر نہیں ہے کہ اس تجویز کا محرک کون تھا، اور یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے۔ اور ناظرین، کارروائی
کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں تحریر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تجویز کو منظور کر لیا تھا۔ اور ناظرین فائل کے آگے چلتے ہی اور اگلے صفحات میں کیس نمبر CM 4854 مورخہ 12 جولائی 1948 کے تحت اس وقت کے کابینہ کے ڈپٹی سیکرٹری S عثمان علی کی دستخط کے ساتھ تحریر ہے کہ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی زیر صدارت 29 جون 1948 کو منعقد ہونے والی کابینہ میٹنگ کے فیصلے سے تمام وزراء اور ان کی وزارت کے متعلقہ سیکرٹریوں کو آگاہ کر دیں تاکہ اس فیصلے پر جلد سے جلد عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ پھر ناظرین اس کے بعد فائل میں اگلے حکم نامے کا نمبر 15/2/48 ہے جو 13 جولائی 1948 کو جاری ہوا اور اس پر حکومت پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری احمد علی کے دستخط ہیں۔ اور ناظرین اس حکم نامے میں یہ کہا گیا تھا کہ ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی اور اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم بھی لہرائے جائیں گے۔ اور ناظرین یہ جو میں نے کیس آپ کو سنایا ناظرین اس کی تصویر بھی آپ لوگ اپنی سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ خیر ناظرین اسی تسلسل میں ایک حکم نامہ اور بھی ہے جس پر حکومت پاکستان کے اسسٹنٹ سیکرٹری محمد مختار کے دستخط ہیں جس کا نمبر بھی 12/2/48 ہے اور اس میں بھی ناظرین وہی حکم دہرایا گیا ہے جو اس سے پچھلے حکم میں درج کیا گیا تھا۔ تاہم ناظرین اس میں جو بات اضافی ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے حکومت پاکستان کی تمام وزارتوں، تمام ڈویژنوں، کیبنٹ سیکرٹریوں، دستور ساز اسمبلیوں، قائد اعظم کے پرائیویٹ اور ملٹری سیکرٹریوں، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان، ریونیوز، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر کو مطلع کر دیا جائے۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد فائل میں اگلا حکم نامہ 14 جولائی 1948 کو جاری ہوا اور ناظرین اس کا DO نمبر ہے CB 48390 اور اس میں شجاعت عثمان علی یعنی ڈپٹی سیکرٹری 2D کیبنٹ نے وزیر داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری خان بہادر سید احمد علی کو مخاطب کیا اور انہیں اس حوالے سے مطلع کیا۔ اور ناظرین اس میں انہوں نے کیا لکھا اور یہ بھی ناظرین ڈاکیومنٹ آپ لوگ کی اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے۔ اور ناظرین اس ڈاکیومنٹ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات نکلتی ہے کہ میرے پیارے احمد علی، آپ نے چند روز قبل کابینہ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریب 14 اگست کو منائی جائے گی دریافت کیا تھا کہ کیا یہ فیصلہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں آپ کو اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس سال بلکہ آئندہ ہمیشہ یہ تقریب 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہر متعلقہ شخص کو اس فیصلے سے مطلع فرما دیں گے۔ اور ناظرین اس کے بعد کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی گئیں۔ تاہم ناظرین روزنامہ ڈان کے یوم آزادی کے سلسلے میں اپنا پہلا سالانہ نامہ جو 100 صفحات کے خصوصی ضمیمے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا 14 کی بجائے وہ 15 اگست ہی کو شائع ہوا۔ اور ناظرین اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سال 15 اگست کو اتوار کا دن پڑا تھا اور یہ دن کسی اخباری ضمیمے کی اشاعت کے لیے نہایت موزوں ترین ہوتا ہے کیونکہ اتوار ناظرین ہم جانتے ہیں کہ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اور ناظرین اس وقت انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ اخبارات اور رسالے ہی ہوتے تھے۔ تو ناظرین ہے پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے اور یوں آہستہ آہستہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ ناظرین محلولہ بالا دستاویزات کے مطالعے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی تھی۔ تو ناظرین ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ میری اس تحقیق کے باوجود بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ میں سرکاری طور پر کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا لازمی تھا کہ یہ حقیقت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے نہ کہ 14 اگست۔ اور ناظرین 15 اگست ہی کا دن جمعۃ الوداع کا تھا اور اسلامی تاریخ کا وہ دن 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کا تھا۔ اور ناظرین اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کی بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتکب ہوتے
ہیں بلکہ ناظرین ہم لوگ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ہوا 15 اگست ہی کو آزاد تھا اور وہ جمعۃ الوداع 27 رمضان المبارک کی ہی شب تھی، لیکن ناظرین بعد ازاں اس کو 15 اگست کی بجائے 14 اگست میں تبدیل کیا گیا، اور وہ کیوں کیا گیا یہ سب حقیقت میں نے آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دی۔ اور ناظرین اگر آپ لوگ پاکستان آزاد ہونے کی پوری مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میری اس ویڈیوز کو ضرور دیکھیں جس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور آئی بٹن میں دیا ہے۔ اسے آپ کو مزید اس بارے میں معلومات حاصل ہوں گی کہ اس وقت مسلمانوں کو اور پاکستان میں ہجرت کرنے والوں کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور ریڈیو میں کیا کیا اعلانات ہوئے۔ پھر ناظرین اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ میری معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ناظرین پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے میں بھی رائے دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کو آج کا یہ معلوماتی عنوان کیسا لگا۔ تو ناظرین پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔